بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ آج ہم سورۃ آل عمران سٹارٹ کریں گے۔ اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے، اور چونکہ اس کی آیت نمبر 37 اور 36 میں تذکرہ ہے آل عمران کا، تو اس لیے اس سورت کا نام بھی آل عمران ہے۔ آل کہتے ہیں اولاد کو، عمران کہتے ہیں عمران، تو آل عمران یعنی عمران کی اولاد، اور یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم تھے۔ اس کے غالباً 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں، اور یہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 اصحاب جو مکہ میں تھے، وہ مدینہ میں آ کر انہوں نے ہجرت کی، اور پھر وہاں پر ان کو بھی مسائل کا سامنا رہا۔ ظاہر ہے غزوہ بدر ہو گیا، اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ پھر اس کے بعد غزوہ احد ہوا، مسلمانوں کو وقتی پسپائی کا سامنا کرنا پڑا، چونکہ وہاں پر بھی کفار بھی تھے، یہود بھی تھے۔ تو خاص کر جو موضوع ہے یہ عیسائی ہیں، چونکہ اس میں ایک بڑا طویل واقعہ بھی آئے گا آگے، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، دلائل پوچھا کرتے تھے ان کے حق سچ ہونے کے، اور مختلف ڈیبیٹ کیا کرتے تھے۔ تو ان کے جواب میں بھی آدھا حصہ اس صورت کا آیا ہے۔ تو یہ صورت دلچسپ ہے، احکام بھی ہیں اس میں، اور واقعات بھی ہیں، اور غزوہ بدر اور غزوہ احد کے خاص کر اس میں واقعات ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھ کر پھر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، بس اس پر کسی کو بھی چوں و چرا کا حق نہیں حاصل۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اللہ ہے، لا الہ نہیں کوئی برحق، نہیں کوئی الہ، الا ہو مگر وہی اللہ، الحی القیوم جو حی یعنی زندہ ہے، القیوم اور قائم رکھے ہوئے، تھامے ہوئے ہے۔ تو اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی برحق نہیں، کوئی معبود نہیں، مگر وہی اللہ ہے جو ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ نزل اس نے نازل کیا، علیک الکتاب، علیک علی کا مطلب پر آتا ہے، کا مطلب آپ، تو علیک الکتاب آپ پر الکتاب، بالحق حق کے ساتھ، مصدقا لما وہ تصدیق کرتی ہے، بین یدیہ جو اس سے پہلے تھیں، یعنی جو پہلے کتابیں گزر چکی ہیں، تورات، انجیل اور زبور، ان کی بھی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب قرآن مجید۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور ہم نے نازل کی ہیں تورات اور انجیل۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو پہلے کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل نازل کیے۔ من قبل اس سے پہلے، ہدی للناس ہدایت، للناس لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان اور اس نے نازل کیا فرقان یعنی فرق کرنے والے قرآن کو۔ اس سے پہلے بھی اللہ نے کئی کتابیں نازل کی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نازل کیا الفرقان، قرآن مجید یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، انکار کیا، بآیات اللہ ساتھ اللہ کی آیات کے، لہم عذاب شدید تو ان کے لیے عذاب عذاب ہے، شدید بڑا سخت شدت والا، واللہ اور اللہ عزیز ذو انتقام اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی، ان اللہ بے شک اللہ، لا یخفی نہیں چھپتی، لا کا مطلب نہیں آتا ہے، اور یخفی مخفی چیز، چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، نہیں چھپی علیہ اس پر، شیء کوئی بھی شے، فی الارض چاہے وہ زمین میں ہے، ولا فی السماء نہ وہ چیز چھپی ہے اسے جو آسمان میں ہے۔ تو اللہ کسی چیز سے غافل نہیں ہے، چاہے جو کچھ زمینوں میں ہے، آسمان سے ہے، آسمانوں میں ہے، اللہ سب پر واقف ہے۔ هو الذی یصورکم وہی ہے الذی جو یصورکم صورت بناتا ہے تمہاری، فی الارحام رحموں میں، یعنی تمہارے ماؤں کے رحموں میں، کیف یشاء جس طرح وہ چاہتا ہے، جیسے بھی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں بنا دیتا ہے تمہاری ماں کے رحموں میں۔ لا الہ الا ہو نہیں ہے الہ کوئی برحق، الا مگر وہی، العزیز الحکیم وہ بہت زبردست حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب وہی ہے جس نے انزل نازل کی، علیک الکتاب آپ پر کتاب، منہ یعنی قرآن نازل کیا جس نے آپ پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منہ اس میں سے کچھ آیات جو ہیں، محکمات محکم ہیں، مضبوط ہیں، جو دو
چار کی طرح واضح ہیں، ان میں کوئی بھی ایسا مطلب نہیں ہے جس میں مخفی ہو، بالکل واضح ہیں، کوئی اس میں مبہم مطلب نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نازل کی ہیں ہن الکتاب، اور وہ اصل ہیں الکتاب کتاب کی، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، وَأُخَرُ آخری دوسری کو کہتے ہیں متشابہات، متشابہہ یعنی ایک دوسرے کے مشابہ، اور کچھ آیات اس میں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، جن میں متشابہہ ہیں، جس میں سے آپ حروف مقطعات کو لے لیں، اس میں سے جب اللہ نے مطلب ان کا نہیں بتایا تو پھر لوگوں کو ان میں پوچھنے کی اور چوں و چرا کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ نے آگے اس کو مزید ایکسپلین کرتے ہوئے کیا فرمایا وہ دیکھتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، تو رہے وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے قلب میں، جن کے دل میں زیغ، کجی ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ، تو پس وہ پیروی کرتے ہیں، ما، اس کی جو تشابہ، متشابہ ہیں۔ اب ان میں سے جو آیتیں متشابہہ ہیں اور جن آیتوں کا مقصد پڑھنے سے واضح نہیں ہوتا، ان کو ڈیپلی دیکھنا پڑتا ہے، تو کچھ لوگ ان آیتوں کو اٹھا کر فٹ کر دیتے ہیں کہ دیکھو اس کا تو یہ مطلب ہے۔ یہود بھی یہی کرتے تھے، کفار بھی یہی کیا کرتے تھے، عیسائی بھی یہ کیا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور کہتے تھے کہ تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کلمۃ اللہ روح من اللہ، یعنی اللہ کی روح ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں تو ایسی کئی چیزیں ہیں، تو اگر ایک چیز کو یہ لے کر بیس بنا لیں گے، جب آپ دوسری آیت نہیں دیکھیں گے تو ظاہر اس آیت کا غلط مطلب بھی آپ نکالیں گے۔ تو اس لیے جو بھی آپ قرآن میں آیت دیکھیں تو اس کو ایسے نہ بیان کریں اور اس کو کہیں فٹ نہ کریں جب تک کہ آپ دوسری آیت نہ دیکھ لیں کہ کہیں اس آیت کا کچھ اور مطلب تو نہیں ہو سکتا، چونکہ قرآن بہت وسیع ہے اور بڑا جو ہے وسعت کا حامل ہے، اس لیے آپ ایک جلد فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جس طرح لکم دینکم ولی دین کی ایک آیت ہے، اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں، جیسے سورۃ الکافرون میں ہے، کہ جب آپ کسی کو دعوت دو تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا قرآن تو خود کہتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تو پھر ہمیں کیوں چھیڑتے ہو؟ تو جب ان کو اس آیت کا بیک گراؤنڈ پتہ نہیں ہوگا کہ وہ لوگ کمپرومائز کے لیے آئے تھے، رسول اللہ کو کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لو، ہم آپ کے کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا ہوگا کہ ہم دونوں اچھے سے رہ پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ ہٹ دھرم ہو چکے ہیں، ان کو کہو کہ بس تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ جب آپ ایک بیک گراؤنڈ نہیں جائیں گے، اینڈ تک نہیں دیکھیں گے کہ وہ صورت کیوں نازل ہوئی تھی، اس کے پیچھے کیا منظر تھا، وہ کس ڈیبیٹ میں بات کی گئی تھی، تو آپ نہیں سمجھیں گے۔ اسی طرح لوگ ایسی آیتوں کو کہیں فٹ کر دیتے ہیں اور لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں۔ تو جب تک آپ کسی آیت کو دو طرف سے نہ دیکھیں، اس کے دونوں رخ نہ دیکھ لیں، تب تک کوئی بھی آیت بیان نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو جن کے دلوں میں کجی ہے، جو ٹیڑھا پن ہے، وہ کیا کرتے ہیں، زیغ فیتبعون، تو وہ پیروی کرتے ہیں، ما، اس کی جو تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویل، جو متشابہ آیات ہیں، وابتغاء تأویل، اور اس میں تعویلیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے مطلب کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اور نہیں جانتا مطلب تأویلہ، اس وما یعلم، اور نہیں جانتا تأویلہ، مطلب اس کا، الا، مگر اللہ۔ تو ان آیتوں کا مطلب صرف اللہ ہی جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا، تو پھر کیوں اس آیتوں میں تعویل کرتے ہیں، کیوں اس آیتوں کو غلط جگہ فٹ کرتے ہیں۔ والراسخون فی العلم، اللہ نے فرمایا جو علم پختہ کار لوگ ہیں، جو علم رکھتے ہیں اللہ کی طرف سے، جن کو علم دیا گیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم ایمان لائے بھی اس پر، جو کچھ بھی ہے ہماری اللہ کی طرف سے ہے، کل من عند ربنا، کل جتنا بھی ہے سب کچھ قرآن میں جو بھی لکھا گیا ہے، من عند ربنا، ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم اس پر جھونک تو ایمان لاتے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں یذکر، نصیحت پکڑتے، یعنی الا، مگر وہ اولو الالباب، جو عقل والے ہیں، وہ لوگ بالکل اس کی طرف نہیں آئیں گے جن کا عقل پہ پردے آ چکے ہیں، غشاوۃ ولہم عذاب عظیم کے تحت کہہ لیں، یا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم کے تحت کہہ لیں۔ اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ عقل والے وہ لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جھونک تو ایمان لے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ کل من عند ربنا، سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ تو آگے یہ دعا ہے جو بڑی جامع دعا ہے، یہ نماز میں بھی آپ اس کو مانگ سکتے ہیں، التحیات کی جو دعائیں ہیں، رب اجعلنی ربنا آتنا، اس کے بعد آپ یہ دعائیں مانگ سکتے ہیں نماز میں بھی، اس میں تھوڑا سا اور دھیان بڑھ جاتا ہے انسان کا اللہ کی طرف۔ تو یہ وہ دعا ہے جو ہمیں مانگنی چاہیے، ہر وقت مانگنی چاہیے، جس کے دل میں کجی ہے، خیالات آتے ہیں، ٹیڑھا پن ہے اور عشق مجازی کی طرف چلا گیا ہے اور اللہ کو بھول چکا ہے، تو کچھ ایسی چیزیں جس سے انسان کے دل کے اوپر زنگ چڑھ جائے، وہ کہتا تھا کہ پہلے تو میں بڑا دین کی طرف تھا، اب دھیان نہیں بڑھ رہا، یا شروع میں جو آنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ دعا کا اہتمام کرے۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، نہ ٹیڑھا کر، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ جب ہدایت دی تو نے ہمیں، یعنی ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمیں نہ پھیریو دین سے، وہب لنا، اور عطا کر ہمارے لیے، من لدن کا، اپنے پاس سے،
رحمتاً اپنی رحمت، انک انت الوہاب بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ تو اس دعا کو آپ ہر نماز کے بعد بھی 3 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھے رزلٹ آئیں گے انشاءاللہ، دل منور ہوگا، علم میں اضافہ ہوگا اور سب سے بڑھ کر کے تقوی نصیب ہوگا۔ ربنا، یہ بھی ویسی جامع دعا ہے، ربنا اے ہمارے رب، بے شک تو جامع الناس جمع کرنے والا ہے انسانوں کو، لوگوں کو، کس دن؟ لیوم لا ریب فیہ، اس دن جس دن میں جمع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت کے دن تو سب کو جمع کرے گا، ایسا دن ہوگا جس میں کوئی شک نہیں ہے، لا کا مطلب نہیں، ریب کا مطلب شک ہوتا ہے، فی جس میں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ لا یخلف نہیں خلاف کرتا میعاد، وعدے کے، تو بے شک اللہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو ہم یہ دعا مانگیں گے انشاءاللہ تو ہمارے ایمان بھی مضبوط ہوں گے، ہمارے دل میں وہ کیفیات بھی پیدا ہوگی، ہمیں اللہ کا قرب اور تقوی نصیب ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس صورت کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آگے بھی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔